شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور بے حد رحم والا ہے۔ اور جب دیکھو کہ لوگ ہماری آیتوں کے بارے میں نکتہ چینی اور بیہودہ بحث کر رہے ہیں تو تم ان سے کنارہ کش ہو جاؤ، یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں۔ اور اگر کبھی شیطان تجھے بھلا دے تو یاد آنے کے بعد ظالم لوگوں کے پاس مت بیٹھ۔ ان کے حساب و کتاب کی ذمہ واری پرہیزگار لوگوں پر نہیں ہے، ہاں البتہ ان کے ذمہ صرف نصیحت کرنا ہے تاکہ وہ برے لوگ پرہیزگاری اختیار کریں۔ چھوڑو ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین اور مذہب کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے اور انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکہ اور فریب میں مبتلا کر رکھا ہے۔ ان کو اس قرآن کے ذریعے سے نصیحت کرو، ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص اپنے کیے گئے وہ بال میں پھنس جائے، حالانکہ اللہ کے سوا ان کے نہ کوئی سرپرست ہوگا نہ کوئی سفارشی، اور اگر وہ اپنے چھٹکارے کے لیے معاوضہ دینا چاہے گا تو وہ قبول نہ کیا جائے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے کرتوتوں کے وبال میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ان کے کفر کی وجہ سے ان کے پینے کے لیے کھولتا ہوا گرم پانی ہوگا اور دردناک عذاب۔ کہیے کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکاریں جو نہ ہم نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان؟ اور بعد اس کے کہ خدا ہم کو سیدھا راستہ دکھا چکا ہے، ہم الٹے پاؤں پھر جائیں اس شخص کی طرح جسے شیطانوں نے زمین بے راہ اور سرگردم کر دیا، جبکہ اس کے کچھ ساتھی اسے سیدھے راستے کی طرف بلا رہے ہوں کہ ہماری طرف آؤ، مگر اسے کچھ سجائی نہیں دیتا۔ کہو ہدایت اور رہنمائی تو بس اللہ کی ہدایت اور رہنمائی ہے، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم تمام جہانوں کے پروردگار کے سامنے سر تسلیم خم کریں۔ اور ہم سے کہا گیا ہے کہ نماز ادا کرو اور اللہ کی نافرمانی سے ڈرو، اور وہ ہے جس کی بارگاہ میں تم جمع کیے جاؤ گے۔ وہی تو خدا ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو برحق پیدا کیا۔ جس دن وہ کہے گا کہ ہو جا، بس وہ ہو جائے گا۔ اس کا قول حق اور سچ ہے، اس کی حکومت ہوگی۔ جس دن سور پھونکا جائے گا، وہ غیب اور حاضر سب کا جاننے والا ہے، وہ بڑا حکمت والا، بڑا باخبر ہے۔